اس وقت پی ڈی ایم لے رہی ہے، یہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، اور کچھ میڈیا چینل صبح سے لے کے شام تک ان کی منافقت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اب جب سے یہ اعلان ہوا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چلاکی، کل وہ شہد ولی سرکار سندھ حکومت کا ترجمان شرجیل میمن نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، اور بڑے طریقے سے جناب میڈیا کے اندر اس کو کوریج بھی ملی، اور کوریج ایسی تھی کہ جناب اس نے کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کبھی غلطی نہیں کریں گے اسمبلی توڑنے کی۔ میں آج یہ پریس کانفرنس اسپیشلی ایک تو پنڈی والوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ جواب دینے کے لیے رکھی ہے۔ مجھے 22 سال ہو گئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ تعلق بنے، 22 سال، اور جو چودھری پرویز الہی صاحب کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ یار باش اور لجپال آدمی ہیں، وہ وعدہ نبھانے والے، تعلق نبھانے والے، رشتہ نبھانے والے شخص ہیں۔ جیسے ہی خان صاحب نے اعلان کیا، اگلے 5 منٹوں کے اندر چودھری پرویز پنجاب حکومت ہمیں بونس میں ملی ہے، اور عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے صدقے ملی ہے، اور ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے جب خان صاحب نے ہمیں کہنا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی سمری بھیجو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرجیل میمن سے لے کے ان کے جو آقا ہے، جن کے وہ غلام ہیں، ان کے منہ پہ تماچا ہے، ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ انہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ ان کو تو کل پریس کانفرنس ہی نہیں کرنی چاہیے تھے۔ کل یہ جو بیان دیتے رہے سارے، رانا ثناء اللہ سے لے کے، احسن اقبال سے لے کے، شرجیل میمن سے لے کے، اور یہ جناب نون لیگ کے جتنے سپوکس پرسن اور کنیزائیں تھیں، جب چودھری پرویز الہی صاحب نے تقریر، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خان صاحب کی تقریر دھرنے میں، ختم ہونے سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کا بیان، اس کے ٹکٹ چلنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب سر خم تسلیم، ہم رشتہ نبھانے والے لوگ ہیں، ہم تعلق نبھانے والے لوگ ہیں، ہم پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والے نہیں ہیں۔ تو جناب ایک ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے بھی، اور جو 22 سال سے چودھری پرویز الہی صاحب کو اور ان کے خاندان سے جو ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، اس کے ناطے سے بھی میں یہ یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت، پنجاب کابینہ، پنجاب کی وزارت اعلیٰ، وہ عمران خان صاحب کے اشارے کی منتظر ہے۔ آج عمران خان صاحب اپنا مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ کریں گے، اس کے اوپر منو ان چودھری پرویز الہی صاحب انشاءاللہ عمل درآمد کروائیں گے۔ اس عمل درآمد کے اوپر ہوش اڑے ہوئے ہیں ان کے ساروں کے، اور ان کو سمجھ ہے کہ اگر الیکشن، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کا کردار بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں حیران ہوں، صبح سے الیکشن کمیشن اس طریقے سے بیان دے رہا ہے کہ جناب اتنی سیٹیں بھی خالی ہو جائے تو ہم ضمنی الیکشن کروائیں گے، ہم قومی الیکشن نہیں کروائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر آگے پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں کے اندر ان کا کردار انتہائی مشکوک، سسپیشیس، ایمبیگوس، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل توجہ ہے، جس کے اوپر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ کئی اپریہنشنز اور ریزرویشنز رکھ چکی ہے۔ تو میری گزارش ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور الیکشن کمیشن سے، اتنی نہ بڑھا پاک یہ دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بدلے کے بعد دیکھ، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے۔ جو آئین اور قانون کہتا ہے 650 سیٹوں کے اوپر ریزائن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسمبلیاں فارغ ہوتی ہے، تو آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ جناب فری اینڈ فوری الیکشن نہیں کرائیں گے؟ تو الیکشن کمیشن بھی تھوڑا سا اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور اپنے طرز عمل کو جو ہے وہ تبدیل کرے۔ وہ کسی ایک خاندان کی یا ان 13 گیدڑوں کی اور ان کرپٹ 13 سیاسی جماعتوں کی اور خاندانوں کی غلام ادارہ نہیں ہے۔ اور آخری چیز، الیکشن کے حوالے سے اگر ان کے وہم و گمان میں ہے، انہوں نے کل سے ایک ڈھکوسلا شروع کیا ہے کہ الیکشن اگست سے بھی آگے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائیں گے یا 6 مہینے کے لیے، جو آئین کہتے ہیں جی کہ آئین کی اندر پروویژن موجود ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، کرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، آپ کل الیکشن کرائیں، آپ 1 مہینے کے بعد کرائیں، آپ 3 مہینے کے بعد کرائیں،
آپ 1 سال کے بعد کرائیں یا آپ 10 سالوں کے بعد کرائیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عوام نے، پاکستان کی عوام نے آپ کو اب ووٹ نہیں دینے، آپ کو چھتر دیں گے۔ یہ بات بڑی کلیئر سن لیں۔ جو مہنگائی کا آپ نے طوفان بدتمیزی مچایا ہے، 44% مہنگائی عوام کے سروں پہ مسلط کی ہے، جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے، جو 7 مہینوں کے اندر 6,487 ارب روپے، مہینے کے 991 ارب روپے اور ایک دن کا 31-32 ارب روپے جو آپ نے قرضہ لیا ہے، جو آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹ کو انتہا درجے کا گرا دیا ہے، جو آپ نے پاکستان کی فارن ریمیٹنس کو اور پاکستان کی اکانومی کے جتنے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ہیں اور پرفارمنس ہے، اس کو زمین دوز اور تہس نہس کر دیا ہے، جو آپ نے پاکستان کو 80% پرابیبلٹی دیوالیہ ہونے کی، 80% چانس دیوالیہ ہونے کا، جو آپ وہاں تک لے آئے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس، پاکستان کی ریاست کے پاس اور پاکستان کے ارباب بست و کشاد کے پاس فری فوری الیکشن کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ یا تو آپ پرفارمنس دیتے، اگر آپ نے مارچ کے مہینے میں آپریشن ریجیم چینج کا ایک تصور لے کر آئے، قانون توڑا، 63A1 آرٹیکل کی خلاف ورزی کی، سندھ کے ہاؤس کے اندر آپ نے لوٹے، گھوڑے اور خچر تیار کیے، آپ نے امریکی ڈالرز کے ذریعے سے لوگوں کے ضمیر خریدے، کروڑوں روپے آپ نے لگایا، اربوں روپے لگایا، چلو آپ نے کر لیا، لیکن اگر اس کے بعد پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی، عمران خان 3100 ارب سے جناب ٹیکس ریونیو اور جناب سے 6100 تک لے کے آیا، آپ 1000 تک لے کے آتے، 1000 ارب تک، تو ہم کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ جتنا 2 نمبر کام تھا ٹھیک ہے، عوام کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ 32 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس کو 38 ارب ڈالر تک لے کے چلے جاتے تو ہم کہتے ہیں جناب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک اقدام کیا ہے۔ اگر آپ نے 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ لیول کو 40 ارب ڈالر اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ہیں اور پرفارمنس ہے، اس کو زمین دوز اور تہس نہس کر دیا ہے، جو آپ نے پاکستان کو 80% پرابیبلٹی دیوالیہ ہونے کی، 80% چانس دیوالیہ ہونے کا، جو آپ وہاں تک لے آئے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس، پاکستان کی ریاست کے پاس اور پاکستان کے ارباب بست و کشاد کے پاس فری فوری الیکشن کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ یا تو آپ پرفارمنس دیتے، اگر آپ نے مارچ کے مہینے میں آپریشن ریجیم چینج کا ایک تصور لے کر آئے، قانون توڑا، 63A1 آرٹیکل کی خلاف ورزی کی، سندھ کے ہاؤس کے اندر آپ نے لوٹے، گھوڑے اور خچر تیار کیے، آپ نے امریکی ڈالرز کے ذریعے سے لوگوں کے ضمیر خریدے، کروڑوں روپے آپ نے لگایا، اربوں روپے لگایا، چلو آپ نے کر لیا، لیکن اگر اس کے بعد پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی، عمران خان 3100 ارب سے جناب ٹیکس ریونیو اور جناب سے 6100 تک لے کے آیا، آپ 1000 تک لے کے آتے، 1000 ارب تک، تو ہم کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ جتنا 2 نمبر کام تھا ٹھیک ہے، عوام کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ 32 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس کو 38 ارب ڈالر تک لے کے چلے جاتے تو ہم کہتے ہیں جناب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک اقدام کیا ہے۔ اگر آپ نے 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ لیول کو 40 ارب ڈالر